أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیں آپ. اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری مجلسوں کا موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ شہید اور شہادت. کل رات کی مجلس میں ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ شہید کون، اور جیسا کہ میں نے واضح کیا تھا کہ بظاہر یہ موضوع بڑا سادہ اور بڑا آسان ہے، مگر اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں. میں نے کل مختلف کنفیگریشن آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور دکھایا تھا اور آپ سے سوال کیا تھا کہ بتائیے شہید کہا جائے گا یا نہیں. جو لوگ نہیں حاضر تھے ان کے لیے ایک چھوٹا سا ریکیپ پیش کر رہا ہوں. دیکھیے، کچھ صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جب بالکل واضح ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص شہید ہے. مثلا ایک طرف مسلمان لشکر ہو اور دوسری طرف غیر مسلم لشکر ہو، دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں، دونوں میں آپس میں جنگ ہو، مسلمان لشکر کا ایک فوجی مارا جائے، بآسانی آپ اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شہید ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ دونوں طرف مسلمان لشکر ہوں، دونوں طرف مسلمان ملک ہوں، جیسا میں نے کل مثال بھی دی تھی کہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں، نیئر پاسٹ میں دو مسلمان ملک بالکل لڑائی کے قریب آ گئے تھے، قطر اور سعودی عرب. اگر یہ آپس میں ٹکرائیں تو ادھر والا اگر مارا جائے گا تو شہید کہلائے گا یا ادھر والا. پھر ایک اور میں نے سیناریو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ دو غیر مسلم ملک آپس میں ٹکرائیں، دو غیر مسلم دیش یا کہیں کیا کشور، میرے فارسی میں لفظ آیا، بہرحال دو غیر مسلم ملک اگر آپس میں ٹکرائیں اور ادھر والا بھی لڑنے والا فوجی مسلمان ہو اور ادھر والا بھی مسلمان ہو، پھر یہ اگر آپس میں ٹکرا کر کے جنگ کر کے ادھر کا مارا جائے گا تو شہید کہلائے گا یا ادھر والا مارا جائے گا تو شہید کہلائے گا. پھر ایک اور صورت تھی، وہ یہ کہ ایک ہی لشکر کے اندر اگر ایسا ہو جائے، ایک ملک کے اندر اگر ایسا ہو جائے کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں تو پھر کون شہید کہلائے گا اور کون نہیں کہلائے گا؟
میں نے کل ایک مثال بھی دی تھی کہ پاکستان میں چند سال پہلے تحریک طالبان کا چیف حکیم اللہ محسود مارا گیا اور اس کے بارے میں جماعت اسلامی کے چیف نے یہ بیان دیا کہ وہ شہید ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستانی فوج کا فوجی اگر اس کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ شہید کہلاتا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ شہید نہیں کہلاتا، وہ شہید ہے۔ تو معیار کیا ہے شہادت کا؟ پھر ایک اور بیان وہ جو کل بہت ہی مضحکہ خیز بھی تھا کہ یہ مولوی فضل الرحمان کا اسی وقت آیا تھا کہ امریکہ اگر کتے کو بھی مارے گا تو ہم اسے شہید کہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ لیکن اصل میں یہ تو اب کی بات ہو رہی ہے نا۔ میں نے ماضی کے بھی کچھ ایگزامپلز آپ کو دیے تھے، کچھ مثالیں دی تھیں کہ جس میں ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ آج مسلمان نہیں اس میں کنفیوزڈ ہے، پہلے سے کنفیوزڈ ہے، پہلے سے نہیں طے ہو پا رہا ہے کہ کون شہید، اور مثالیں بھی دی تھیں۔ پہلے وجہ بتا دی تھی آپ کو اور اس پر بھی روشنی ڈالتا ہوں اور پھر واپس لوٹ کر اسی جگہ پر آتا ہوں۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ ایک سینٹنس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، یا پھر موضوع اور محمول۔ زیادہ تر کیسز میں ہمیں موضوع معلوم ہوتا ہے، مثالیں بھی دی تھی، مثلا موضوع ہے شراب اور اس کے اوپر جو حکم شریعت نے دیا وہ یہ کہ حرام ہے۔ موضوع ہے سرقہ، شریعت نے کہا حلال ہے۔ موضوع نارملی واضح ہوتا ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں 10% یا 20% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ موضوع خود مشتبہ ہوتا ہے، موضوع ہمارے لیے واضح نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ہم یہ محمول لاکھ ہو ہمارے پاس، یہ حکم ہمارے پاس لاکھ ہو، لیکن جب تک موضوع نہیں واضح ہوا تب تک بات واضح نہیں ہو پاتی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ ہاں یہ جملہ تو ٹھیک ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شہید کون؟ کل میں نے اور شریعت سے مثالیں دی تھی، ان کی طرف نہیں جاتے۔ بہرحال یہ موضوع اور محمول کا چکر ہے اصل میں۔ اب دیکھیے یہاں تک تو بات کل کہی تھی، آج بتانے جا رہا ہوں یہ کہ شریعت میں شارع یعنی اللہ تعالی یا پھر اس کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ نبی ہو یا امام ہو، شریعت میں شارع کی ذمہ داری عام طور سے یہ ہوتی کہ وہ حکم کو یعنی محمول کو یعنی پریڈیکیٹ کو بیان کرتا ہے۔ موضوع چونکہ واضح ہوتا ہے اس لیے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جن جگہوں پر موضوع بھی واضح نہ ہو جیسے کہ شہید کا موضوع، وہاں پر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں چھوڑ دے گا کہ اپنے سے طے کر لو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ یا اس کا بھیجا نمائندہ اس موضوع کو بھی واضح کرے گا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اہل سنت حضرات کہتے ہیں یہاں پر ہماری عقل چلنے لگے گی، یہاں پر یعنی موضوع جب غیر واضح ہو تو ہماری عقل کام کرے گی، اور عقل کا بڑا دخل ہے ان سب چیزوں میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اب آتے ہیں کل کی ہی ایک ذرا سے مثال دیتے ہیں کہ موضوع واضح نہیں ہوا تھا، شہید کیسے طے کریں گے؟ شہید کا طے کرنا ہی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہی سب سے مشکل بات ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ کون حق پر ہے تو پھر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ کون شہید ہے۔ کل ایک مثال دی تھی میں نے آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ تاریخ کی مثال تھی، اصل میں وہیں پر ساری باتیں وہیں لوٹیں گی، آپ یاد رکھیے۔ شہید کے سلسلے میں جتنی یہ کہہ لیں کہ ایمبیگیٹی ہے اور جتنا گنجلت آپ کو یہ موضوع نظر آ رہا ہے، یا مسلمانوں کو کہوں تو یہ اس وجہ سے کیونکہ ماضی میں ہم کچھ غلطیاں کرائیں، ماضی میں ہم نے یہ موضوع واضح نہیں کیا، ماضی میں ہم نے حق اور باطل کو طے نہیں کیا، اس لیے یہ موضوع ابھی غیر واضح ہے۔ مثال میں نے دی تھی کہ جنگ جمل میں ادھر کس کا لشکر تھا؟ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ادھر مد مقابل کون؟ طلحہ، زبیر اور نبی کی زوجہ عائشہ، ان کے ماننے والے۔ ایک بات مولانا صاحب نے کہا کہ واضح کر دیا کہ میں واضح کیے دیتا ہوں، ادھر بھی بہت سے صحابی
اور ادھر بھی بہت سے صحابہ، ادھر بھی صحابہ رسول اور ادھر بھی کئی صحابہ رسول۔ اب اس موقع پر دو مسلمان لشکر ٹکرا رہے ہیں، دو مسلمان لشکر، لیکن یہیں سے اگر ہم نے حل کر لیا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ دو مسلمان لشکر ٹکرا رہے ہیں، لیکن جو بات بتائی تھی وہ یہ کہ وہ ادھر والے لشکر کی ایک بات تھی، نہ صرف یہ کہ دو لشکروں کی بات، اس لشکر کے اندر کی ایک بات بتائی تھی آپ کو، اور وہ کیا کہ جب وہ لشکر ہارنے لگا، جب طلحہ اور زبیر ہارنے لگے تو بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے۔ بھاگتا دیکھ کے اس لشکر میں مروان بھی آیا تھا۔ مروان نے کہا کہ یہ تو ہمارے سرغنہ سپہ سالار سب بھاگ رہے ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تیر جوڑا کمان میں اور طلحہ کو مار دیا۔ طلحہ کو مارا، لیکن تاریخ لکھنے والے نے کس طرح سے تاریخ لکھی کہ ایسے موقع پر، یعنی طلحہ کو بھاگتے ہوئے، مروان نے مارا تھا تیر، معاف کیے، مروان نے تیر مارا، طلحہ کے لگا، طلحہ مر گئے۔ تو اب تاریخ لکھنے والے نے کیا کہا کہ حضرت مروان نے رضی اللہ بھی اوپر ریزوات کل بتایا تھا، حضرت مروان نے ایک تیر کمان میں جوڑا اور حضرت طلحہ ریزوات کے اوپر مار دیا، جس سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریزوات شہید ہو گئے۔ تو اسی لشکر میں آپس میں ہو گئے۔ ابھی تو یہ دونوں لشکر کی بات چھوڑی، اسی میں ان مروان کے بارے میں معلوم ہے، یہ خود بھی بعد میں ان کے حساب سے شہید ہو گئے تھے۔ ہاں، ان کی شہادت یہ بھی سناتے ہیں آپ کو۔ یہ جس مروان کی بات ہو رہی ہے، جس کو شہید کہا جا رہا ہے، اس کو رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا، جلا وطن کیا تھا۔ اس کے اور اس کے باپ کو خوب واضح اہل سنت کی کتابوں میں، ہماری کتابوں کی بات نہ کیجئے، سب مانتے ہیں، سب 100% مسلمان مانتے ہیں کہ یہ رسول کا نکالا ہوا تھا۔ اور کیوں نکالا تھا؟ مروان اور اس کا باپ حکم دونوں رسول کی نقل اتارتے تھے، اپنے مجمع میں بیٹھ کر کے لوگوں کو ہنساتے تھے رسول کی نقل اتار کر کے۔ چنانچہ رسول خدا نے ان کو، جو کہ بہت بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، دونوں کو مدینے سے نکال دیا، اور جب تک رسول حیات رہے یہ دونوں مدینے میں آئے نہیں۔ اور تو اور رسول کے بعد پہلے خلیفہ جو بنے، ان کے دور میں اس مروان کے کزن جو تیسرے خلیفہ تھے عثمان، انہوں نے بڑی کوشش کی، سفارشیں لگائیں پہلے خلیفہ کے پاس کہ اس کو آنے دیجئے۔ حکم اور مروان کو اس پہلے خلیفہ نے آنے نہیں دیا۔ پھر ان کا زمانہ گزر گیا، دوسرے خلیفہ نے بھی دونوں کو مدینہ میں نہیں آنے دیا۔ تیسرے خلیفہ کا زمانہ آیا تو چونکہ وہ تو کزن تھا، اس کو بلا لائے، نہ صرف بلا لائے، اس کو بہت سارے عہدے دیے، اپنا سیکریٹری بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا داماد بھی بنایا۔ یہ حضرت مروان، اب آگے چلی ان کی بات، انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے رسول کے، دیکھیے راندہ بارگاہ تھے۔ امیر المومنین کا دور آیا تو یہ دونوں جنگوں میں، جمل میں بھی اور صفین میں بھی، امیر المومنین کے مد مقابل لڑا۔ امام حسن کا دور آیا، وہ شخص کے جس نے امام حسن علیہ السلام کے تابوت پر تیر چلوائے یہی مروان تھا، یہی مروان تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا دور آیا، جب امام حسین علیہ السلام سے مدینے میں بیعت طلب کی ولید نے، یعنی یزید کے گورنر نے، ولید نے بیعت طلب کی، اور امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ کل تو بھی دیکھے گا اور ہم بھی دیکھیں گے، اور دربار سے امام حسین علیہ السلام جانے لگے تو یہ مروان اس ولید کو سکھا رہا تھا کہ اگر آج تو نے حسین کو جانے دیا تو یاد رکھنا کبھی بھی حسین پر تیرا قابو نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی حسین کو قتل کر دے۔ تو ولید نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے، یہ نواسہ رسول ہے، کیا میرے ہاتھ اس کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے؟ یعنی مروان چاہ رہا تھا امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے جائیں، پورے گھرانے سے اس کو انات، دشمنی، کینہ تھا۔ اب آگے دیکھیے خود کیسے مارا گیا، جو شہید ہوئی ان کی شہادت۔ بعد میں
یزید کچھ عرصہ ہی زندہ رہا، واقعہ کربلا کے بہت کم دن یزید مرا، تب یزید کے فالوورز میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ کون خلیفہ بنے گا۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ اس کا بیٹا بیٹھا تھا، کچھ ہی عرصے بعد وہ یا مر گیا یا ہٹ گیا، دو روایتیں ہیں، ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے خون سے رنگین ہے، حسین کے خون سے رنگین ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، ہٹ گیا۔ اب کس کو بنایا جائے؟ تو یزید کے فالوورز میں اختلاف ہوا کہ مروان کو بنایا جائے یا پھر یزید کے دوسرے بیٹے خالد کو بنایا جائے یا پھر اسی بنی امیہ کے خاندان سے عمرو ابن سعید کو بنایا جائے۔ بس جلدی سے بات کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ بہرحال طے یہ پایا کہ چونکہ مروان بڑا سینئر آدمی ہے اور بڑا تجربہ رکھتا، اسے بنا دیا جائے۔ بن تو گیا یہ، اور اس نے بننے کے بعد فوراً یہ کام کیا کہ یزید کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ بھی یاد رکھیں یزید کی کئی بیویاں تھیں، وہ ہند نہیں، دوسری بیوی جسے ام خالد کہا جاتا ہے، خالد کی ماں سے شادی کر لی اس نے۔ اور اب خالد کی ماں سے شادی کرنے کے بعد مروان اکثر و بیشتر خالد کو چھیڑتا تھا اور بڑے رقیق الفاظ مجمع میں استعمال کرتا تھا، یہ اپنے سوتیلے بیٹے سے گویا۔ یہاں تک کہ ایک دن خالد جھلا گیا اور اس نے اپنی ماں سے آ کر کے گھر کے اندر کہا کہ تو نے مروان سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا، وہ دربار میں بیچوں بیچ میری بے عزتی کرتا ہے۔ شاید وہ ام خالد بھی جلی بھنی بیٹھی تھی، اس نے کہا بس بس تم دیکھے جاؤ، اب ہم نے سب سوچ لیا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اب میں تمہیں دکھاتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پلان بنایا ہوا تھا، شاید اس کی کنیزیں بھی تھیں۔ اسی دن جس دن دربار میں اس نے خالد کی بے عزتی کی تھی، اسی دن مروان جب لوٹ کے آیا تو اپنی بیوی یعنی ام خالد سے پوچھتا ہے کہ آج خالد میرے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ کہا تمہارے بارے میں وہ کیا کہے گا، تمہارے بارے میں تو اچھے کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ تو مروان ذرا مطمئن ہو گیا، رات ہوئی سویا، بیوی تیار تھی، اس نے ایک بڑا سا تکیہ تیار کر رکھا تھا اور کنیزیں بھی کہ اس کی مدد کریں، اور جیسے ہی مروان سویا بیوی نے اس کے منہ پہ تکیہ رکھا اور خود اس پہ بیٹھ گئی، اور اس طرح حضرت مروان دم گھٹنے سے شہید ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ، ایک اور صلوات پڑھ۔ طلحہ کو انہوں نے شہید کیا تھا اور ان کی بیوی نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ ہے شہادت کا معیار اہل سنت دنیا میں۔ اس لیے جب وہاں سے ایسا کہا جا رہا ہے تو حکیم اللہ محسود کو کہنے میں کیا بھائی، وہ سب شہیدی ہو جائیں گے ان کی نگاہ میں، لیکن کیا آپ بتائیں کہ کیا شہادت، میں نے جیسے کل کہا تھا، اتنی سستی چیز ہے، اتنا سستا تمغہ ہے کہ ہر ایک کو دے دیا جائے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے ملکوں میں ہوتا نا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ، ویسے ہی ہائیسٹ اسلامک ایوارڈ کا نام ہے شہادت۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ عہدے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوتے ہیں اور کچھ عہدے وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے سے حاصل کرتا ہے۔ بہت بڑا عہدہ ہے رسالت، لیکن یہ انسان اپنے سے حاصل نہیں کرتا ہے کہ کچھ عرصہ محنت مشقت کرے تو حاصل ہو جائے گی رسالت، نہیں، اللہ چنتا ہے اپنے بندوں کو۔ ایک اور عہدہ ہے جس کا نام ہے امامت، اللہ کا دیا ہوتا ہے، خدا داد عہدہ ہوتا، اللہ عطا کرتا ہے، جناب ابراہیم کو عطا کیا۔ ایک اور عہدہ ہے ولایت، وہ عہدہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ عہدہ بھی ولایت کا بھی، تینوں، رسالت، امامت، ولایت، اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، لیکن شہادت وہ عہدہ ہے کہ جو انسان خود سے اپنے زور بازو سے کہیں یا اپنی اخلاص کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام تھے، مگر شہادت کے لیے کتنے مراحل سے گزرے تب شہادت پر پہنچے۔ آپ سوچیں،
رسول خدا رسول تھے مگر تمنائے شہادت رکھتے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام امام بھی تھے ولی بھی تھے مگر تمنائے شہادت رکھتے تھے. تو کچھ بہت ہی بڑا عہدہ ہے کہ جو شہادت کہلاتا ہے، لیکن اس شہادت کے عہدے کو، اس کو میڈل کو لا کر کے کہاں کھڑا کر دیا؟ ہر ایک کو کہہ دیا کیا کہ یہ شہید ہے. اصل میں کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اہل بیت سے انسان کٹتا ہے، ان کے در کو چھوڑتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ در کو چھوڑتا ہے، اپنی بینائی کو چھوڑ کے چلا آتا ہے، اپنی عقل کو چھوڑ کے چلا آتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، واقعاً اندھا ہو جاتا ہے. مثال تو ایک بہت اچھا واقعہ ہے یہ اندھے ہونے کا. ہمارے بہت بڑے مرجع تقلید 60s میں آیت اللہ محسن الحکیم رضوان اللہ تعالی علیہ بہت مشہور. اس زمانے میں وہ حج کرنے گئے. اس زمانے میں شاہ فیصل تھا. شاہ فیصل کو پہلے سے شاید پتا تھا یا بہرحال اس وقت پتا چلا کہ آیت اللہ محسن الحکیم آئے ہیں. اس نے ان کو اپنے دربار میں، ان کے ہر شہر میں دربار ہوتا، مدینے میں محل ہے اور مکے میں بھی محل ہے، بہرحال ایک محل میں بلایا اور مہمان کے طور پر بلایا. آیت اللہ محسن الحکیم گئے بھی. وہاں پر سعودی کا بعد میں بنا وہ مفتی اعظم بن باز، اس کا نام تھا، بن باز بھی موجود تھا. بن باز نابینا تھا، اندھا تھا. سب لوگوں نے آغائے محسن الحکیم سے اٹھ کر مصافحہ کیا، ان کا بڑا احترام کیا، بڑے اکرام کے ساتھ انہیں بٹھایا. نہیں ہاتھ ملانے کے لیے اٹھا، نہیں سلام کرنے کے لیے اٹھا تو بن باز. بادشاہ کو یہ بات بہت بری لگی. فوراً ہی اس نے ٹوک بھی دیا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہمارے مہمان ہیں. کہاں ہوں گے مہمان آپ کے؟ یہ تو شیعہ ہیں. شیعہ ہیں تو کیا؟ کہ شیعہ لوگ قرآن مجید کی آیات کی تعویل کرتے ہیں. تعویل سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری معنی نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں اس سے مراد فلاں معنی ہے. مثال دے رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. تو اس کا ہم شیعہ لوگ یہ معنی لیتے ہیں کہ ہاتھ تھوڑے نا اللہ کا ایسے 5 انگلی ہو، یہ سب لائنیں وائنیں، ایسا تھوڑے نا ہے. ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سرپرستی ان کے اوپر. ہم اس طرح سے تعویل کرتے ہیں. تو اس تعویل کے وہ خلاف تھا نہ، قرآن کا بس ظاہری معنی لینا چاہیے. آیت اللہ محسن الحکیم چونکہ خود بھی عرب تھے، عراقی تھے، عربی میں اسے جواب دیا کہ بھئی یہ اس طرح کے موقع نہیں ہے بات چیت کرنے کے، ہم تو آپ سے ملنے آئے، آپ نے بلایا ہے. آیت اللہ محسن الحکیم چاہ رہے تھے کہ بہرحال اتحاد، اس طریقے کی باتیں، خاص طور سے اس وقت وہابیت اتنی زیادہ افراطی اور تند نہیں تھی، اتنی وہ نہیں تھی اتحاد کی بات. لیکن پھر بھی وہ اڑا رہا. 3 بار اس نے یہ بات کہہ دی، نہیں یہ لوگ تعویل کرتے ہیں، یہ لوگ تعویل کرتے ہیں. بس اتنے میں آقائے حکیم کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسا کہتے ہو کہ قرآن کا صرف ظاہری معنی لینا چاہیے، تب سنو کہ تم آخرت میں اندھے ہو گئے. اتنے پہ تو وہ آگ بگولا ہو گیا. کیسے اندھے؟ جواب دیا کہ قرآن مجید کی آیت ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اور زیادہ گمراہ ہوگا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت. کہنے لگا یہاں پہ اندھے کا معنی تو یہ ہے کہ جو انسان ایمان نہیں رکھتا. کہ بس یہاں معنی تو چلتا ہی نہیں، یہ تو تعویل ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. معنی کیا؟ ظاہری بالکل الفاظ جو ہیں بھائی تم اندھے ہو، وہاں بھی آخرت میں بھی اندھے. یہی ہوا واقعہ. جب انہوں نے اہل بیت کے در کو چھوڑا تو لٹرلی اندھے ہو گئے. سچ بتا رہے آپ دیکھیں نا، سامنے کی باتیں، یہ سامنے کے موضوعات ان کو حل نہیں کر پا رہے. اور میں نے جیسا کہا ماضی میں چونکہ ایسی غلطیاں کر چکے ہیں اس وجہ سے یہ حل نہیں ہو رہا ہے. ماضی میں کچھ ایسا کر چکے. تو آیت اللہ حکیم نے بہرحال
اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ ماضی میں تو غلطیاں جو کی تھی وہ بھی جان بوجھ کے کی تھی اور آج بھی جان بوجھ کے کی. آج یہ نہیں ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور حل نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں، جان بوجھ کر اڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید ایک آیت ہے، یاد آ گئی، ایک صلوات پڑھ دیں آپ. گرچہ وہ آیت اہل کتاب کو مخاطب کر کے ہے، لیکن قرآن کا تو طریقہ ہی یہ ہوتا ہے. فارسی میں کہا جاتا ہے بے در بے گو دیوار بے شنوے. دروازے سے کہو دیوار سنے. قرآن مجید بہت سے موقعوں پر اہل کتاب کو، مشرکین کو، کافرین کو خطاب کرتا ہے، لیکن اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں تم بھی سنو، ان کا اشر ایسا ہوا تو تمہارا بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اکثر بتانے کا لہجہ ایسا ہی ہوتا ہے قرآن کا. قرآن مجید کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو کہ حق اور باطل کو ملاتے ہو، جان بوجھ کر ملاتے ہو. وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے بھی. دو کام کرتے ہو، ایک تو یہ کہ حق اور باطل کو ملا دیتے ہو، اور ایک یہ کہ حق کو چھپا دیتے ہو. وانتم تعلمون، اور یہ سب کام تم جان بوجھ کے کرتے ہو، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے. کچھ ایسا ہی ہے نا، آپ دیکھیں حق کہیں کہیں پر بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن تب بھی حق کی طرف جاتے نہیں ہیں. بہت سارے مسلمان، بہت بڑی میجارٹی ہے ان کی کہ جو حق کی طرف نہیں جاتے. اور مثالیں میں نے کل بہت دی تھیں، آج نہیں دیتا. آگے بڑھتا ہوں اور اپنی بات کو اگلے مرحلے میں کہ اصل میں پھر کیوں نہیں مسلمان سمجھ پائے. دیکھیں یہیں سے جواب شروع ہے کہ شہید کون، یہاں سے شروع ہے، لمبا جواب ہے. کیوں نہیں سمجھ پاتے مسلمان؟ بات اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس پر توجہ نہیں دی کہ اسلام میں بہت ساری چیزوں میں ڈائریکشن اور سمت کا بڑا دخل ہے. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، اسلام میں بہت ساری چیزوں میں ڈائریکشن کا بڑا دخل ہے، سمت کا بڑا دخل ہے. مثال دوں آپ کو، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، قبلہ ادھر تھا، سب کچھ آپ نے کیا، وضو کیا، بڑے خلوص کے ساتھ وضو کیا، دعائیں پڑھ پڑھ کے وضو کیا، آئے کھڑے ہوئے، اذان کہی، اقامت کہی، مگر قبلے سے ہٹ کر کے الٹی طرف نماز پڑھ لی. نماز صحیح ہے، 4 رکعت تھی، 4 رکعت پوری پڑھی، 3:45 بھی نہیں تھی، لیکن نماز نہیں، کیونکہ ڈائریکشن کا بڑا دخل ہے. اگر ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو پھر یہ نماز باطل ہے. اسی طرح سے دیکھیں، جانور آپ ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو اب جانور کو ذبح کرنے میں کیا ہے، آپ ذبح کرنے والا یعنی ذابح مسلمان ہو، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہے، لیکن جانور کو قبلہ رخ نہ لٹایا جائے، سمت صحیح نہ ہو. اگر سمت صحیح نہیں ہوگی تو وہی جانور حرام ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ڈائریکشن کی. کعبے کے پاس جاتے ہیں آپ، یہ کیوں اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں؟ کلاک وائز گھوم لیجئے، کعبہ تو کعبہ ہی ہے، گول سرکٹ جیسا بھی چاہو ادھر سے بناؤ یا ادھر سے. یا کہوں ایسا نہیں، اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی چلے گا معاملہ، اینٹی کلاک وائز رہے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ اس طرح سے سب کے ساتھ طواف کرتے رہیں. ڈائریکشن کا بڑا دخل ہے. اسی لیے جناب ابراہیم اپنی ڈائریکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ڈائریکشن، اپنا فیس، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. کسی اور طرف بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف، اس اللہ کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس خدا کی حنیفہ. اور ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، صرف ادھر ہی، ادھر ادھر میری توجہ نہیں ہے. یعنی بس کل ملا کے کہوں، سمت کا بڑا چکر ہے. اگر ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ کون انسان کس سمت جا کر جنگ کر رہا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ.
قرآن مجید کا اگلا پارٹ جواب کا غور سے سنیں، قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ اضافی تو نہیں ہے، فالتو تو نہیں، جو ہے اس کا کچھ مطلب ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، آج سے جب بھی قرآن پڑھیے گا، جہاں جہاں پر جہاد کی بات آئی، جہاں جہاں پر جنگ کی بات آئی، جہاں جہاں پر قتل ہونے کی بات آئی، وہاں وہاں پر ایک قید لگی ہوئی تھی فی سبیل اللہ کی۔ کبھی بھی آپ کو یہ الفاظ بغیر فی سبیل اللہ کے نہیں ملیں گے۔ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ڈائریکشن ہے۔ جنگ کر رہے ہو، ڈائریکشن طے ہونی چاہیے۔ جنگ کر رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، ڈائریکشن فی سبیل اللہ۔ یہی نہیں، بہت سی اور جگہوں پر بھی فی سبیل اللہ کی قید لگائی، جہاں پر تمہارے بہکنے کا زیادہ چانس ہے۔ انفاق کر رہے ہو، بانٹ رہے ہو، سخاوت دکھا رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، وہاں پر بھی قرآن نے فی سبیل اللہ کی قید لگا دی۔ اور یہ اس سے آگے صرف جہاد، صرف انفاق نہیں، اور چیزوں میں بھی قرآن نے بہت سی جگہوں پر قید لگائی فی سبیل اللہ کے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں 2-4 آیتیں پڑھتا ہوں، تاکہ گرچہ آیتیں یاد ہیں مگر یہ کہ پھر ابھی آپ کو بتا رہا تھا جنگ کے لیے، مثلا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے مسلمانوں قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی قید لگی ہوئی ہے، فی سبیل اللہ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں۔ اس اللہ کی راہ میں بہت بڑی دنیا سمائی ہوئی، یہ سادہ نہیں ہے۔ جہاد کے لیے کوئی تقریباً 15 آیتیں آئی ہیں، میں سب نہیں، ایک آیت بطور مثال آپ کے لیے لکھ لایا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے رحمت کی امید کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی فی سبیل اللہ کی قید۔ انفاق کے لیے تقریباً 8 آیتیں ہیں میں نے دیکھا، اور ان سب جگہوں پر فی سبیل اللہ کی قید لگی ہوئی۔ ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے لیے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اور اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اور وہ بھی بہت ضرورت جاننے کی ہے کہ وہاں پر بھی فی سبیل اللہ ایک الگ سے موضوع ہے، پتہ نہیں کبھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا یا نہیں، سوچ رہا تھا آج یاد نہیں آیا بہرحال۔ ہجرت کرنے کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے۔ ہر ہجرت، یاد رکھیے بس اتنے ہی میں کہہ رہا ہوں، ہر ہجرت صحیح نہیں، جائز نہیں۔ ہر ہجرت حرام وہ حلال نہیں، حرام بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہجرت کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ مکے سے جس آیت ان کے بارے میں اگر ایک کلی حکم بیان کر رہی، جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں نہیں آئے ان کو اپنا دوست بھی نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں اللہ کی راہ میں۔ تو 3 چیزیں اہم ہیں، دیکھیے، ایک یہ کہ جہاد یا جنگ کہہ لیں اسے، وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، دوسرا انفاق، اور تیسرے ہجرت۔ تینوں میں بہت زور سے قرآن نے ہر جگہ پر قید لگائی فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ اب یہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا کہ اس میں ایک دنیا سمائی ہوئی ہے۔ اب فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ حل ہو جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے یا نہیں، اور اگر یہ طے ہو گیا تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے یا نہیں۔ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا؟ دیکھیے یہ یاد رکھیے، بہت سامنے کی بات ہے۔
فی سبیل اللہ کا مطلب ذات پات ہو سکتا ہے، یہ صاحب ہم اپنی ذات کے لیے، خاطر کے لیے، یا اپنی ریس کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے گوری چمڑی کے لیے لڑیں، اپنی کالی چمڑی کے لیے، اپنی براؤن چمڑی کے لیے لڑیں، تو یہ تو فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گی، تو سامنے کی بات ہے، نہ ذات نہ پات۔ اچھا قوم قبیلے کے لیے اگر کوئی لڑ رہا ہو، اکثر عربوں میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، ماضی میں بھی اب بھی ہو رہی ہیں، قوم قبیلے کے لیے لڑ رہے ہیں، خاندان کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ خاندان کے لیے جو لڑ رہے ہیں یہ کیا فی سبیل اللہ کہی جا سکتی ہے؟ تو نہ قوم نہ قبیلہ۔ اور کس چیز کے لیے؟ مال کے لیے اکثر لڑتا ہے انسان۔ وہ جو فتوحات لفظ استعمال کیا جاتا ہے بڑے زور شور سے کہ فتوحات ہوئی، مسلمانوں نے فلاں ملک فتح کر لیا، وہ فتوحات میں اکثر موقعوں پر مسلمانوں کی نیت کیا ہوتی تھی؟ دوسری سرزمینوں پر قبضہ کر لینا، دوسروں کے اوپر اپنا کنٹرول، اپنا قابو، دوسروں کو اسیر بنا لینا، یہ ساری تو ہوتی تھی نیت۔ بہت سے موقعوں پر، میں سب نہیں کہہ رہا، تو بہت سے موقعوں پر فتوحات میں یہی نیت تھی، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسا ہوا ہے اسلامی جنگوں میں، بس غور سے سن لیں، بہت دلچسپ ٹاپک بھی ہے۔ اسلامی جنگوں میں ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ ادھر مسلمان لڑنے جا رہے ہیں، ادھر سے کفار ہیں، اب یہ مسلمان پہلے ہی سے دیکھ لیتے تھے کس کا گھوڑا اچھا ہے، کس کی زرہ مہنگی ہے پہنے ہوئے، ادھر ہے تو ادھر، مگر کس کی مہنگی والی ہے، تلوار دیکھو کس کی مہنگی ہے، اسی پہ حملہ کرتے تھے۔ یہ جو حملہ کیا، اگر یہ مار دیے جائیں تو یہ شہید کہلائیں گے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، جواب دیا حضور نے، رسول نے جواب دیا کہ اگر مال غنیمت کی لالچ میں کوئی شخص آئے اور محاذ جنگ پہ مارا جائے تو وہ شہید نہیں ہے۔ اور تو اور ایک اور موٹیو ہو سکتا ہے، اگر کوئی صاحب اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے اس نیت سے آئے کہ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں گے، اور اس کے بعد وہ جنگ میں شامل ہوں، تو اول تو ان کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں، اور اگر وہ مارے گئے تو پیغمبر کہہ رہے وہ بھی شہید نہیں، تو وہ بھی شہید نہیں رہ گیا۔ اب کون شہید؟ اچھا ایک چیز اکثر ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، وہ بھی میں ڈسکس کر لوں، وطن کے لیے مرنا ہے نا۔ ہر ملک اپنی ایک فوج بناتا ہے، فوجی کو خوب سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے وطن کی حفاظت کرنی، بری بات بھی نہیں، سکھایا جا رہا، اچھی بات ہے، سکھایا جا رہا۔ لیکن اگر صرف اور صرف اس نیت سے گیا کہ وطن کو بس بچانا ہے، میں اسلامی بات کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی نقطہ نظر سے یہ اگر مر جائے تو شہید ہے۔ میں جواب دینے سے پہلے آپ کو 2-4 تاریخ کے واقعات سناتا ہوں، آپ خود طے کیجئے گا، جواب آپ کے پاس خود پہنچے گا۔ یہ بتائیے کہ اسلام میں شہداء کی فہرست میں سر فہرست کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ امام حسین سے پہلے جناب حمزہ سید الشہداء۔ یہ بتائیے جناب حمزہ کس وطن کے لیے لڑ رہے تھے؟ وطن تو ان کا مکہ تھا، اور یہاں آ گئے تھے مدینہ ہجرت کر کے۔ لڑ کن سے رہے تھے؟ وہ جو مکے سے آئے تھے ان سے لڑ رہے تھے، جو وطن سے آئے تھے، جو گھوڑوں پہ سوار ہو کے، اونٹوں پہ سوار ہو کے وطن سے آئے تھے، مکے سے، ان سے جناب حمزہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو کیا اپنے وطن کی حفاظت کر رہے تھے؟ وطن تو ان کا وہاں تھا، گھر وہیں تھا، گھر پہ بعد میں قبضہ کر لیا لوگوں نے، تو وطن تو وہاں تھا۔ یہ بتائیے جناب رسول خدا نے جو اتنی جنگیں لڑیں، ان کی تعداد کہتے ہیں 80-85 کے قریب، ان میں سے کچھ غزوات، کچھ سرایا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال اتنی جنگیں جو لڑیں تو رسول کیا اپنے وطن کو بچا رہے تھے؟ وطن تو ان کا پھر مکہ تھا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو اتنی جنگیں لڑیں، جو ان کا تذکرہ آپ خوب کرتے ہیں، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، بدر ہو، احد ہو، یہ ساری جنگیں کیا امیر المؤمنین علیہ السلام وطن کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے؟ بہت سی جنگیں تو مدینہ کے باہر ہوئی ہیں، اور بہت سی جنگیں تو مدینہ سے بہت دور ہوئی ہیں۔ حنین کتنی دور علاقہ ہے، اصلاً مدینہ سے کوئی لینا ہی دینا حنین کا نہیں تھا، حنین مکے سے بھی اور دور، وہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے۔
وطن کو بچا رہے تھے، نہیں، فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی، مکہ جیت چکے تھے، مدینے پر رسول کی حکومت تھی، اب مکے پہ بھی ہو چکی تھی، حنین اس سے بھی الگ ایک جگہ، وہاں پر جنگ ہو رہی، اس جنگ میں کس وطن کو بچا رہے تھے؟ یہ سب یہیں کے لوگ تھے جو وہاں لڑ رہے تھے، مد مقابل تھے، تو یہاں بھی وطن کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام سید الشہداء بعد از حمزہ، امام حسین علیہ السلام کو آپ شہید کہتے یا نہیں کہتے؟ دنیا شہید کہتی ہے، یہاں سے وہاں تک آپ دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک لوگوں سے پوچھیں تو وہ شہید کہے گا امام حسین علیہ السلام کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ یہ شہادت جو امام حسین علیہ السلام کی تھی، یہ کیا وطن کے لیے تھی؟ ہم نے تو نہیں کہیں پڑھا، کہیں ان کے بیانات میں، کہیں ان کے کسی خطبے میں کہ میں مدینے کو بچانے جا رہا ہوں، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، وطن کے لیے نہیں تھی۔ تو پھر شہادت کا معیار اسلام میں ہے کیا؟ اسلام میں شہادت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں تو میں شہادت کا معیار اسلام میں نے کہا پہلی چیز فی سبیل اللہ ہونا۔ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا؟ اب فی سبیل اللہ کا مطلب قرآن مجید نے کچھ جگہوں پر واضح کیا۔ ایک صلوات پڑھیں تو ہم پیش کریں آپ کے سامنے، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ بس یہی سمجھ لیے کہ مجلس کا آخری حصہ ہے، میں گھڑی پہ بھی نگاہ ہے میری۔ فی سبیل اللہ کا مطلب خود قرآن نے واضح کیا کچھ جگہوں پر، غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا شہید کون، رفتہ رفتہ۔ ایک میں نے آیت پڑھی تھی کل آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 9ویں آیت، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ، اگر مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا جائیں، یہ تو وہی سچویشن ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں ٹکرا گئے، تو اب کیا ہے پہلا کام؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سب سے پہلے تو ان کے بیچ صلح کرواؤ، سب سے پہلے تو کوشش کرو کہ صلح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد لیکن اگر صلح نہیں ہوئی، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، نہ مانے ان میں سے کوئی ایک گروہ اور وہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر بغاوت کر دے، یعنی حملہ کر دے، نہیں آپ کی بات مانی، صلح نہیں کر پایا اور اس نے حملہ کر دیا اس گروہ پر، تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس گروہ سے آپ کو جنگ کرنی ہے کہ جو بغاوت کر رہا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ یہ والا گروہ جو باغی گروہ ہے، جو نہیں مان رہا ہے، بے قابو ہو گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ماننے لگے۔ اور اس کے بعد بھی آیت ختم نہیں ہوئی، وَأَقْسِطُوا، اور اس کے بعد ان کے درمیان عدل قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ، یعنی ایسے آپ سمجھ لیں دو گروہ آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ تیسرے ہیں، ثالثی ہیں، آپ ثالثی کا بھی کام یہ نہیں کہ خاموش تماشائی بنے رہیے، اسلام کہہ رہا ہے کہ پہلے تو صلح کرواؤ، صلح ہو گئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی، جس گروہ نے بغاوت کی اس گروہ کے خلاف تم جنگ کرو، اور وہ جنگ کرو تو کس لیے کرو؟ وہ جنگ کرو تو اس لیے کہ عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ تو اسلام میں جنگ کا پہلا موقف، پہلی سبب کیا ہے؟ صلح ہو جائے، آپ نے سمجھایا، صلح کروانے کی کوشش کی۔ دوسری موٹیو یا دوسرا ہدف یا دوسرا مقصد عدل قائم ہو جائے۔ اور اب تیسرا مقصد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَقَاتِلُوا، ایک صلوات پڑھیں۔ اس پر سب سے زیادہ توجہ دیجئے گا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، سورہ بقرہ کی آیت۔ تم قتال کرو، قتال کا مطلب جنگ کرو،
جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے۔ اب اگر آپ جنگ کر رہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور پھر ایسے میں شہید ہو، ایسے میں مارے جاتے ہیں، مقتول ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ شہید کہلائیں گے۔ 3 وجہوں سے، غور سے سنیں، یہ نتیجہ ہے تقریباً 3 وجہوں سے اگر آپ لڑ رہے ہیں، یا تو آپ صلح کروانا چاہتے ہیں، مجبوری ہے ان کو ٹھیک کرنا، کبھی کبھی بچہ ہے بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی بہت تادیب کی ضرورت پڑتی، ایسی صورت میں مان لیا جیسے جناب موسیٰ کا ایک مکہ پڑ گیا تو وہ آدمی گرا مر گیا، ویسے ہی وہ آپ گئے تھے صلح کروانے، اس نے ایک مکہ مار دیا، آپ گر گئے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ آپ کی نیت صلح کروانے کی تھی، آشتی کروانے کی تھی، امن و امان قائم کرنے کی تھی، اس لیے آپ شہید ہیں۔ دوسری صورت، آپ عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، ظلم ہے ہر طرف، عدل کے لیے آپ نے جو بھی اقدام کیا، ایسی صورت میں مر جائیں تو بھی شہید۔ تیسری صورت، فتنہ ختم کرنے کے لیے اگر کوئی انسان اٹھے اور مارا جائے تو پھر وہ شہید ہوگا، مقتول فی سبیل اللہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ بس عزیزو، میں دیکھ رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں، بس یہ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ فتنہ نہ رہے، عدل و انصاف قائم ہو جائے، ہر طرف امن و امان۔ معیار یہ ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھ لیا، لوگوں نے غلط سمجھ لیا۔ کل کی انشاءاللہ مجلس میں جو باقی گفتگو ہوگی اس سے واضح ہو جائے گا زیادہ کہ شہید، یہ جو فتنہ ہے لفظ، یہ فتنہ ہم اردو والا نہ سمجھیں، یہ بھی بتا دیں آپ کو۔ ہمارے ہاں اردو میں بہت سارے لفظ جب عربی سے چلے اور اردو میں پہنچے تو ان کا معنی ہی بدل گیا۔ فتنہ جو لفظ ہے نا، یہ قرآن میں بہت سارے معنی میں آیا، کل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہمیں قرآنی فتنہ جو معنی ہے قرآن کا، اس فتنے کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ کوئی انسان اگر فتنہ ختم کرنا چاہ رہا ہو اور مارا جائے تو پھر وہ مقتول فی سبیل اللہ ہوگا، شہید ہوگا۔ ایک آخری میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور مسائل کی طرف بڑھتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے، شاید آپ سوچ بیٹھیں، دیکھیے فتوحات کا میں نے نام لیا، شاید کوئی انسان دماغ میں یہ بھی سوچ بیٹھے کہ اسلام پھیلانے کے لیے اگر تلوار اٹھائی جائے اور پھر کوئی انسان مارا جائے تو بھی شہید کہلائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو بھی پیغمبر نے واضح کر دیا۔ اصل میں واضح کروا دیا امیر المومنین نے پیغمبر سے۔ بہت مشہور جنگ ہے، ہم لوگ ادھورا پڑھتے ہیں واقعہ۔ جنگ خیبر میں جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دیا، ایک دن پہلے کیا کہا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو کرار ہوگا، یعنی بار بار حملہ کرے گا، تکرار، بار بار حملہ کرے گا، غیر فرار، فرار نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ یہیں تک بات پڑھی جاتی۔ جب دوسرے دن امیر المومنین کے ہاتھ میں علم دیا رسول نے، اور امیر المومنین گھوڑے پہ بیٹھ بھی گئے اور تھوڑا چل دیے، تو اب پلٹ کے پوچھا تاکہ سب سنیں، ورنہ تو امیر المومنین پہلے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن جب تھوڑا چل دیے تب پوچھا تاکہ لکھنے والے لکھیں۔ وہاں پر کھڑے ہوتے تھے مورخ، لکھتے تھے، یہ جملہ لکھا جائے، ریکارڈ ہو، یا رسول اللہ کب تک جنگ کرنی ہے؟ انتہا تو بتائیے۔ تب تک جنگ کروں جب تک ان کو اپنے جیسا نہ بنا لوں، یعنی مسلمان نہ کر دوں۔
بہت اچھا سوال تھا. اسلام پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے؟ ایسے کہیں یا رسول اللہ تب تک جنگ کروں جب تک ان کو اپنے جیسا نہ بنا دوں. رسول نے کہا نہیں علی، یہ نہیں کرنا ہے، ہم کو یہ نہیں کرنا ہے. تمہارا کام ہے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا اور انہیں یہ بتانا کہ اللہ کے کون کون سے حقوق ان کی گردنوں پر ہیں. بس تمہارا کام اتنا ہے. پھر بھی اگر یہ نہ مانے اور تم پر حملہ کریں تو تمہیں اپنا دفاع کرنا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ یعنی سمیٹ کے کہوں کہ اگر اسلام پھیلانے کے لیے بھی کوئی صاحب تلوار اٹھا کے چل پڑے اور مارے جائیں تو شہید نہیں کہلائیں گے، کیونکہ رسول نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کام بھی ہمارا نہیں ہے. جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، رسول کے جملے کو پڑھیں جا کر کے. تلوار سے نہیں پھیلایا امیر المومنین نے. بعد میں کیا سارے یہودیوں کو مسلمان کر دیا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. خیبر کے یہودی ہار گئے، انہوں نے دے دیا خیبر، چلے گئے، سب کچھ ہوا، مگر مسلمان تو کہیں نہیں لکھا نا کہ ہو گئے. دو چار ہو گئے ہوں شاید دیکھ داکھ کے امیر المومنین کو، رسول خدا کو، ورنہ پورے تو نہیں ہوئے. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ سب اس معنی میں نہیں ہے. شہید کی تعریف ہمیں سمجھنی پڑے گی. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ کہہ دیا وہ تو ایک دم واضح کر دیا کہ کس لیے ہم کو گھر سے نکلنا چاہیے، کس لیے تلوار اٹھانی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. نہ تو میں اس لیے نکل رہا ہوں، مدینے سے نکلتے وقت کہہ رہے تھے، نہ تو میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں سیر و تفریح کرنے جا رہا ہوں، نہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں بہت اترا رہا ہوں، ایٹھ رہا ہوں، اکڑ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت شجاعت دے دی، کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دے دی. نہیں، اس لیے نہیں نکلا ہوں. ولا مفسدن، نہ میں فساد کرنے جا رہا ہوں، ولا ظالمن، نہ میں ظلم کرنے جا رہا ہوں. میرا مقصد کیا ہے؟ امام بتا رہے ہیں. اسی لیے جو انسان اس مقصد سے نکلے گا وہی شہید کہلائے گا. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. کسی کے خلاف لڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اسے صحیح راستے پر، اس بھٹکی ہوئی امت کو راہ دکھانے جا رہا ہوں. اس لیے میں نکلا ہوں. اُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے جد، اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں گا. ایک اور جملہ کہہ کے بتا دیا حسین نے کہ میرے نانا اور میرے بابا کا بھی مقصد کیا ہوا کرتا تھا. اس لیے وہ بھی شہید تھے، میرے بابا بھی، اور اس لیے میں بھی جب تلوار سے قتل کیا جاؤں گا تو میں شہید اعظم سید الشہداء کہلاؤں گا. ہاں عزیزوں، میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ وہ مصائب انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو قید خانے میں ایک عرصے کے بعد، ایک عرصے کی بندش کے بعد رہائی کے مصائب ہیں. آسان نہیں تھا عزیزوں. اہل بیت کے لیے کربلا چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا اور زندان چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا. وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. ہر قیدی زندان سے آزاد ہونا چاہتا ہے، ہر قیدی آزادی اور رہائی چاہتا ہے سوائے آل محمد کے قیدی. عجیب بات یہ ہے، دیکھیے پھانسی کے مجرم سے دنیا میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری آرزو کیا ہے، لیکن یزید نے امام زین العابدین کو بلا کے پوچھا کہ آپ کی آرزو کیا ہے، کوئی 3 چیزیں مجھ سے، کوئی 3 چیزیں مانگیے میں دوں گا. آرزو قیدی سے پوچھی جا رہی. یہ تو مجرم بھی نہیں ہے، اس کی بھی نگاہ میں مجرم نہیں ہے، اور نہ وہ ان کو دار پہ چڑھانا چاہتا.
کہہ رہا آرزو کیا ہے آپ کی؟ آرزو کیا ہونی چاہیے تھی؟ آرزو ہونی چاہیے تھی مجھے ابھی آزاد کرتے، ابھی چھوڑتے، ابھی رہا کرتے ہیں. لیکن امام نے 3 میں پہلی آرزو کیا کہی؟ وہی جس کے لیے آج کروڑوں لوگ 40 کے لیے گئے ہوئے ہیں کربلا. اے یزید، میری پہلی آرزو یہ ہے کہ میں اپنے باپ کا سر ایک بار اور دیکھنا چاہتا. کا دوسری آرزو یہ ہے کہ جو سامان ہمارا لوٹا گیا وہ ہمیں واپس کر دیا جائے. ارے اس سامان میں ایسا کیا؟ لوٹا ہوا جلا ہوا سامان. تیسری آرزو پوچھی. تیسری آرزو مجھے یہ تو نہیں پتا تیرا ارادہ کیا ہے. اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ مجھے تو قتل کر دے گا تو میری تیسری آرزو یہ ہے کہ کسی کو معین کر دے کہ جو ان خواتین کو مدینے تک پہنچا دے. اب یزید نے تینوں آرزویں سننے کے بعد ایک جملہ کہا، اے زین العابدین، آپ کی پہلی خواہش تو کبھی نہیں پوری ہو سکے گی. یعنی اب سر حسین تو آپ کو ہم نہیں دیں گے، اب آپ اپنے باپ کی زیارت تو نہیں کر سکیں گے. رہ گئی آپ کی تیسری آرزو. تو یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہم نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو دار پہ چڑھا دیں. آپ ہی ان خواتین کو لے کے مدینے جائیں گے. ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کو آزاد کریں گے. اور رہی دوسری آرزو کہ آپ کو اپنا لوٹا ہوا سامان چاہیے. ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کو وہ لوٹا ہوا سامان کیوں چاہیے؟ جواب دیا، یزید، ان تمام لوٹے ہوئے سامانوں میں میری دادی فاطمہ زہرا کا ایک رومال اور ایک چادر ہے. یعنی امام گویا بتانا چاہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا ہوں نجس ہاتھوں میں وہ چادر رہے، رومال رہے. عزیزو، جو امام یہ نہ چاہ رہا ہو کہ اس کی دادی کی چادر پر اور اس کے رومال پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے، وہ کیسے برداشت کر رہا ہوگا کہ اس کی پھپھیاں کھڑی کی جائیں دربار، اس کی مائیں ہوں، اس کی بہنیں ہوں، اور تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہوں. ارے یہ زین العابدین تو وہیں شہید ہو گئے تھے. ہاں، آرزو پوری ہوئی، تمام سامان اعضاء واپس ملنے لگے. ایک بار امام زین العابدین نے کہا، یزید، میں چاہتا ہوں اپنی پھپھی اماں سے پوچھوں کہ ہم یہاں سے جائیں یا نہ جائیں. گئے قید خانے، کہا جناب زینب سے، اے پھپھی اماں، یزید ہمیں چاہتا ہے آزاد کر دے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ جواب دیا، اے سید سجاد، جب سے بھائی مارا گیا تب سے ہم کھل کے روئے نہیں. ہماری آرزو تو یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی پر رو لیں. یزید سے کہو اگر ہمارے ساتھ کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایک گھر کو خالی کرائے جس میں ہم سب جمع ہوں اور حسین کی عزاداری کی جائے، حسین کی مجلس برپا کی جائے. عزیزو، ایک گھر خالی کرایا گیا، تمام خواتین جمع ہوئیں، تمام سیدانیاں جمع ہوئیں، حسین کا ماتم کیا جانے لگا، اور اسی درمیان تمام تبرکات عزا آنے لگے. عجیب منظر تھا. کبھی حسین کا وہ کرتا آیا جو تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کرتے کو جناب زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، جناب ام کلثوم نے کیسے دیکھا ہوگا. ارے تھوڑی دیر بعد ایک علم کا پٹکا آیا، وہ علم کے جو ابو الفضل العباس کا علم تھا، تیروں سے چھلنی پٹکا تھا. یہ تبرکات عزا آ رہے تھے کہ ایک بار رباب کے لیے بھی کچھ تبرکات عزا آ گئے. پہلا تبرک کیا تھا؟ ایک جلا ہوا جھولا تھا جس کو دیکھا رباب نے کربلا کا رخ کیا. اے جھولے میں سونے والے، ارے تو کربلا میں سو گیا. لیکن اس کے بعد خان میں رکھے ہوئے 2 ننھے سے گوشوارے آئے. رباب کی نگاہ جیسے ہی ان گوشواروں پہ پڑی، دونوں گوشوارے لیے زندان کی ایک چھوٹی سی قبر کی طرف روانہ ہوئی. اے میری بچی، ان گوشواروں کو پہننے والی، ہم آزاد ہو گئے ہیں.
مگر اب تجھے کیسے چھوڑ کے جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت خير الحافظين احفظ العتبات العاليات واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات وجميع محب محمد وآل محمد عليهم السلام في مشارق الأرض ومغاربها أنفسهم وأموالهم وعرضهم وحريتهم ومعايشهم ودينهم ودنياهم بالنبي وآله. ماتم حسین.